صفحہ نمبر 10، نماز کے وقتوں کا بیان، بہشتی زیور، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ ہمارا ہیڈنگ ہے نماز کے وقتوں کا بیان۔ پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے، آسمان کے لمبان پر کچھ سپیدی دکھائی دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑان میں سپیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سپیدی دکھائی دے تب سے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اول ہی وقت بہت تڑکے نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 2، اگر جاگتے میں پڑھ لینا بہتر ہے، اگر جاگتے میں منی شہوت سے بغیر صحبت نکل آئے جب بھی بالغ سمجھی جائے گی۔ یہ عورت کے لیے بیان ہے۔ یہ حکم عورتوں کا ہے اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اجالا ہو جائے تب پڑھیں نماز، بہت اندھیرے میں نہ پڑھیں۔ لیکن نسخہ ھذا میں اس کا بیان 56 پیج پر آئے گا۔ نمبر 2، دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور دوپہر ڈھل جانے کی نشانی یہ ہے کہ لمبی چیزوں کا سایہ پچھم سے شمال کی طرف سرکتا سرکتا بالکل شمال کی سیدھ میں آ کر پورب کی طرف مڑنے لگے۔ بس سمجھو کہ دوپہر ڈھل گئی، اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شمال ہے۔ اور ایک پہچان اس سے بھی آسان ہے، وہ یہ کہ سورج نکل کر جتنا اوپر ہوتا جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، بس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دونا نہ ہو جاوے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلا ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل تک تھا، تو جب تک 2 ہاتھ اور 4 انگل نہ ہو تب تک ظہر کا وقت ہے، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگل ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لے، قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے، اور اس عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت پڑھنا درست نہیں، نہ قضا نہ نفل، کچھ نہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔